اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم جشن عید میلاد النبی ہے، جس کی آپ سب مبارکباد قبول فرمائیں۔ آج جو ہے میں صبح سے، چونکہ ہمارے ہاں بجلی نہیں تھی، لیکن شام کو بڑی مشکلوں سے بہرحال میں نے ویڈیو بنائی ہے جو میرے پاس مبارکان موجود ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں بھی ان کی زیارت کروں گا آج، اور آپ سب کو بھی اس کی زیارت کراؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ تبرکات جو ہیں اس کے فضائل اور مناقب ضرور بیان کر دوں۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور زیارت کرتے وقت درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم اور بابرکت نسبت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس سے اہل محبت کے دل عقیدت و محبت سے بھر جاتے ہیں، اور وہ ہے منہ مبارک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت۔ اور آج چونکہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت بھی کرواؤں گا، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی منہ مبارک کی زیارت کرواؤں گا، جبکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی منہ مبارک کی زیارت ہے، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بال مبارک کی زیارت ہے، اور ایسا پتھر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے چھوا اور کے قدموں کو چھوا اور رضا رضا ہو گیا، میں اس کی بھی زیارت آج انشاءاللہ ابھی کرواؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی ہیں۔ آپ سے منسوب ہر چیز مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام اور باعث محبت ہے۔ ہاں، میں ایک چیز بھول گیا، حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی منہ مبارک کی زیارت شامل ہے ان زیارتوں میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ سے منسوب ہر چیز مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام اور باعث محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ وہ محبت کرتے تھے، آپ سے منسوب اشیاء کو بھی محبت اور عقیدت سے محفوظ رکھتے تھے۔ احادیث ایک مبارکہ میں آتا ہے کہ حج الوداع کے موقع پر جب نبی کریم نے اپنے منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے جب منہ مبارک ترشوائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنا سر منڈوایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے بالوں کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ کی گہرائی کا اندازہ کرتا ہے۔ آج دنیا کے مختلف علاقوں میں بعض مقامات پر منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ ادب اور احترام سے ان کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں اپنے محبوب سے منسوب ایک مقدس نسبت دیکھنے کا موقع ملا۔ تاہم ایک اہم بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اصل برکت اور عظمت رسول کی ذات اقدس سے ہے، اور تبرکات کا احترام بھی اسی محبت کی وجہ سے ہے۔ مسلمان عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، تعظیم اور اتباع کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ منہ مبارک کی زیارت ہمیں صرف ایک مقدس تبرک دیکھنے کی دعوت نہیں دیتی،
بلکہ یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں مضبوط کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیب فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب میں آپ کو درود شریف زیارت مبارکان کی جو میں نے ویڈیو بنائی اور اس وقت اس کے اندر جو کچھ میں نے جن کی ہے وہ میں نے تفصیلاً بیان کیا ہے، وہ آپ ان کی زیارت کیجئے اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ جزاکہم اللہ خیرہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں جنہیں منہ مبارک کہا جاتا ہے۔ یہ آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ملاحظہ کیجئے، یہ میں نے جار کھول کے بالکل واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میں بھی اس سے مستفید ہوں اور آپ بھی زیارت کریں، لیکن میری گزارش ہے کہ درود شریف ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہ آپ دیکھیے بوتل میں یہ جو بوتل ہے اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوئے ہوئے پتھر جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے پہاڑ کے، یہ اس کے ذرات موجود ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کو کالے سے کچھ نظر آ رہے ہوں گے پہاڑی۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اب امید ہے کہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیے سرکار مبارک کے سنہری بال، اور یہ دیکھیے یہ بہت چھوٹے چھوٹے میرے پاس آئے تھے، بعد میں یہ بڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جناب سرکار کے زلف مبارک کے بال، یہ دیکھیے۔ یہ میرے پاس جب آئے تھے تو یہ بھی چھوٹے تھے، لیکن اب یہ ماشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ یہ اب یہ بھی خود بخود بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ یہاں تک دیکھیے، یہاں یہ ماشاءاللہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، یہ اس طریقے سے جار میں ہیں کہ دو یہ اور یہ حضور کے قدموں کی مٹی مبارک، اور یہ دو نیچے ہیں، یہ داڑھی مبارک کے بال تھے اور یہ ہیں زلف مبارک کے۔ جو بھی زیارت کریں درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ یہ حضرت
خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کی زیارت فرما رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بال نظر آیا ہوگا۔ اب آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک یقیناً آپ کو نظر آئے ہوں گے، آپ بھی زیارت کریں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں۔ یہ تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، میں ابھی کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے حضرت عثمان کہ بہت چھوٹا اور باریک بال ہے تو فوری طور پہ ذرا نظر آنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال مبارک ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ باریک ہے، جو کہ نظر آنے میں یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے لائن سے لگے ہوئے ہیں، بہت باریک ہیں۔ یہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک ہیں۔ یہ آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک ہیں، لیکن بہت باریک، انتہائی باریک ہیں، بہت مشکل سے نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ روشنی ہو تب کہیں جا کے یہ نظر آتے ہیں، معلوم نہیں اب آ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب ہم آتے ہیں یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال مبارک ہے، بہت باریک ہے، یہ بھی آپ کو نظر آ گیا ہوگا۔ یہاں سے دیکھیے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک اس میں نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا نشان ہے اس میں۔ یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو لال سا اس میں ہے، یہ حضور غوث الاعظم کے بال مبارک ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا، اور یقیناً پسند آتا ہے ہر صاحب ایمان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کو سب یہ چیزیں پسند آتی ہیں۔ یہ اس طریقے سے جار میں نے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ ایسے ایک جار ہے بڑا سا، یہ اس کے اندر یہ سب کچھ اس طریقے سے سجایا ہوا ہے۔
درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کریں، اور جس دن میلاد ہوگی تو انشاءاللہ محفل میں کے آخر میں بھی میں زیارت کرواتا ہوں، انشاءاللہ اس میں بھی زیارت کے لیے جو لوگ آ سکتے ہیں وہ تشریف لے آئیے گا، زیارت کروا دوں گا میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔